بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ضمنی انتخابات ہوئے گزشتہ ہفتے اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. ایک حلقے کا پھٹا پڑا ہوا ہے ڈسکا، اور اپوزیشن اتحاد کا یہ کہنا ہے کہ ان کے نتائج چوری کیے گئے ہیں. 23 کے قریب پولنگ سٹیشنز جن کا عملہ غائب رہا، 12 گھنٹے کے بعد آیا اور اس میں بھی نتائج میں رد و بدل. اس تمام تر حوالے سے الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز جاری کی. آئی جی، چیف سیکرٹری اور بہت سارے جو اس کے اندر کریکٹرز ہیں ان کے حوالے سے سوالات کھڑے کیے ہیں اس پریس ریلیز کے اندر. اب ہوگا کیا، اس حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے. اور یہ صاحب الیکشن ہوئے، نوشہرہ کی سیٹ پی ٹی آئی کی تھی، مسلم لیگ نون لے گئی. اس کی ریزنز کیا ہیں کہ خود اندر سے ہی پارٹی کے اندر مخالفت تھی. لیکن دو حلقے وزیر آباد اور یہ اور باقی جو ہے جے یو آئی ہارا. پی ٹی آئی کی ایک سیٹ گئی ہے، ایک انہوں نے پی ٹی آئی نے جے یو آئی کی سیٹ لی ہے. جے یو آئی کی سیٹ فاٹا سے وہ این اے 45 سیٹ سے مجھے سمجھ آتی پی ٹی آئی کو جلدی کیا تھی پھر سیٹ کو بدلنے کے. ایک تو یہ دوسری بات دیکھیں، میری بات سنیں، لیکن جو کچھ ہوا اور یہ صاحب جس طریقے سے اصل مسئلہ ہے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. ہم انتخابات کو اس طرح اس پہ 2 دن ہو گئے، ڈسکشن بہت ہوتی رہی ہیں. 22 پولنگ پریزائڈنگ آفیسر غائب میں نے تھے. کل بھی کہا تھا کہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے یہ بیسیکلی ایک طرح کا قیدی ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا. یعنی اس کی سیکیورٹی، ایون اس کا جو باکس ہوتا ہے وہ بھی قیدی ہوتا ہے اس کا. جب تک وہ باکس اپنے ٹھکانے پہ ریٹرننگ آفیسر تک نہیں پہنچ سکتا، ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو گارڈ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 قیدی بھاگے ہیں آپ سے. ایک تو امپورٹنٹ چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جو پریس ریلیز یہ کہتا ہے کہ چیف سیکرٹری سے بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ آئی جی سے بات نہیں ہو پا رہی تھی. ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ میرے دفتر کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے ڈر تھا کہ مجھے قتل کر دیں گے. جو پارٹی حالات اس نے وہ کانٹیکٹ کیا تو ایک ڈی ایس پی بیٹھا ہوا تو کہتا ہے یہ تو اونگ رہا ہے کہ ڈی ایس پی بھی اس طرح کی صورتحال. اس وقت خبر یہ ہے کہ اہم ترین 2 عہدیدار جو ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں. اور آلموسٹ کل جو فیصلہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن لے گا، کیونکہ الیکشن قمر دلشاد صاحب ساتھ ہیں. صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا پاورز ہیں الیکشن کمیشنر کی اس وقت. میرا خیال ہے رابطہ ہو جاتا ہے ذرا ڈسکشن اس پہ. اس میں پاورز تو یہ ہیں کہ وہ قید بھی کر سکتے ہیں نا. 6 months تک جو ہے وہ قید بھی دے سکتے. غفلت برتنے پہ اور یہ صرف اس کے نہیں ہے. آگے میرا خیال قمر دلشاد صاحب السلام علیکم. یہ جو پورا ایپیسوڈ ہوا ہے، اب تو 2 دن گزر گئے، لوگوں کو ایک چیزوں کا اندازہ ہوتا چلا جا رہا ہے کیا ہوا ہے. ریٹرننگ آفیسر کی کمپلین کے اوپر الیکشن کمیشن نے کانٹیکٹ کیا چیف سیکرٹری کے ساتھ، آئی جی کے ساتھ. سیکورٹی کی جو صورتحال تھی، اس غفلت کے اوپر کیا پاور رکھتا ہے الیکشن کمیشن اور کیا کر سکتا ہے؟ دیکھو جی، اصولی طور پر الیکشن کمیشن کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں، کیونکہ آئین کے آرٹیکل کے اوپر جی دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئین کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی رہے ہیں. آئین میں تو کلیئر ہے، لیکن آگے ڈیٹیل بہت زیادہ ہے. مطلب اس کیس کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے؟ پریزائڈنگ آفیسر جو 22 دن سے 23 کے قریب جو غائب ہوئے تھے، وہ پریزائڈنگ آفیسر 6 مہینے کی سزا دے سکتا ہے خود بھی، اور اس کی سزا نافذ ہوتی ہے. اور جو ان کو لے گیا جو فون کرتا ہے اس فون کرنے والے کو سزا دے سکتا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پریزائڈنگ افسر کہتا ہے کہ میں چلا گیا تھا تو مجرم ہے وہ، اصل مجرم وہ ہے. ہم تو جب اس کو چھوڑ کے آتے تھے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ آپ ہو، یہاں پر جو بندہ کہ ایک تم سمری ٹرائل کے اوپر آرڈر کرو، بندہ جیل میں ہم خود بند کر دیں گے. تو سمری ٹرائل کے اوپر وہ اس کو کر سکتا ہے. سمری ٹرائل کی کسی کے پاس پاور نہیں ہوتی، خاص طور پہ اور یہ 1988 کے الیکشن سے چلی آ رہی ہے، جسٹس ایس اے نصرت کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. الیکشن کمیشن کے پاس جتنے اختیارات اس وقت پاکستان کے اندر ہیں دنیا میں بہت کم جگہوں پہ ہوتے ہیں. اچھا، لیکن اگر کرنے کی نیت نہ ہو تو اتنے اختیارات بھی ہیں تو پھر بھی سیاسی جماعتوں کو شکایات ہی رہتی ہیں. اس سے میں وہی تو کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کون سا اختیار زیادہ ہے. لیکن جی السلام علیکم صاحب. ہاں جی، آرٹیکلز کے تحت. اور دوسرا یہ بتائیں گی سمری ٹرائل کی جو پاورز بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں. جی بسم اللہ. اصلی طور پر میں یہ کہنے لگا ہوں کہ اس الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت تمام وفاقی ادارے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت ادارے وہ الیکشن کمیشن کے تابع ہوتے ہیں. اب جو کہ چیف الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری کو فون کیے، انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا. 3 بجے اس کی بات ہوئی، انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں. ذرا بیوروکریٹک انداز دیکھیں آپ چیف سیکرٹری صاحب کا.
اور آئی جی پنجاب تو بالکل ہی منظر سے غائب ہو گئے. اس پر پہلی مرتبہ جناب میں دیکھ رہا ہوں, ہم نے اب اتنا وقت گزارا ہے پاکستان الیکشن کمیشن میں, پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو اپنا اعلامیہ جاری کیا تو انہوں نے صوبائی حکومت کی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پر شدید جو ہے اپنا انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا, اور یہ کہا کہ تعاون نہیں کیا ہمارے ساتھ, اور یہ ایک ایسا عدم اعتماد کر دیا انہوں نے صوبائی حکومت کے اوپر کہ پہلی دفعہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے انہوں نے اپنا ایک ناراضگی کا اظہار بھی کیا, اور انہوں نے افسوس کے ساتھ اب ہوگا کیا دیکھیں میری بات سنیے, جو 23 پریزائڈنگ افسر غائب ہوئے ہیں ان کے پاس سمری ٹرائل کا اختیار ہے, ان کے پاس قید کرنے کا اختیار ہے. الیکشن کمیشن کل اس پہ کیا ہیئرنگ جو ہو رہی ہے اس پہ کیا کرے گا, کیا کتنی سزا ممکنات کیا ہیں, اور سنا ہے کہ سسپینڈ تو کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن پاکستان نے باقاعدہ جو ان کو ایک نوٹس جاری کیا, کل کے جوابات بھی آج آ گئے ہیں, آج ان کے کل وہ پیش کریں گے کمیشن میں. تو ہمارے نقطہ نظر کے مطابق تو چیف سیکرٹری پنجاب کو برطرف کرنے کا ایک آرڈر جاری کرنا چاہیے چیف الیکشن کمیشن کو, تاکہ عبرت کا نشانہ بنا دے نا کہ آئندہ جو بھی انتخابات ہونے ہیں 2.5 سال میں, جو بھی انتخابات بھی ہونے ہیں, تو صوبائی حکومتوں کو احساس ہو جائے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے چیف سیکرٹری پنجاب کو برطرف کرنے کا ایک سفارش کر دی ہے. اچھا یہ جو بتائیے جو 23 پریزائڈنگ افسر تھے, یہ بھی ظاہر بات ہے گورنمنٹ کے ملازمین تھے, ان کو باقاعدہ بریفنگ دی گئی تھی کہ آپ کے اختیارات کیا ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو 23 کے 23 دھند میں غائب ہو گئے تھے, ان 23 نے کوئی اپنے اختیارات استعمال نہیں کیے, ان کو تو چھین کر تو کوئی لے جا سکتا تھا زبردستی. اختیارات کا تو انہوں نے اپنے اعلامیہ میں بتا دیا نا, اعلامیہ بتا دیا نا کہ مجھے جواب دیں. اور کل جو الیکشن کمیشن کی میٹنگ ہو رہی ہے, اہم فیصلے ہونے ہیں, اس میں اپنا فیصلہ کر کے بتا دیں گے کہ انہوں نے صوبائی گورنمنٹ کے بارے میں کیا ایکشن لینا چاہا, چیف سیکرٹری کے بارے میں کیا ایکشن لیا. لیکن اختیارات مکمل ہیں, اختیاری آئی جی پنجاب کو بھی ہٹا سکتے ہیں, برطرف کر سکتے ہیں, تعدیبی کارروائی کر سکتے ہیں, اور اچھا قید کتنی کر سکتے, 6 ماہ نہیں ظاہر ہے, میں نے بتایا الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئی نا, تو عدالت کے ذریعے ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے نا. اچھا قمر صاحب یہ بتائیے گا, یہ تو تعدیبی کاروائی ہو گئی, اب اس حلقے کے جو نتائج رکے ہوئے ہیں اس کا کیا مستقبل ہے؟ کیا ری پولنگ ہوگی, ری کاؤنٹنگ ہوگی, یا پورے حلقے کا دوبارہ انتخاب ہوگا؟ کیا سینیریو ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ؟ حلقے کے بارے میں تو میں گزارش کروں گا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے تمام رپورٹ کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے, اور ان کے پاس باقاعدہ جو ہمارا ایک الیکشن لا میں یہ ہے کہ وہ اس حلقے کا الیکشن کالعدم بھی قرار دے سکتے ہیں, ان کے پاس اختیارات ہیں. جو ہمارا پرانا عوامی نمائندگی ایکٹ تھا اس کا سیکشن 103AA کے تحت وہ اب وہ نئے الیکشن ایکٹ میں مرج ہو گیا ہے, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف سمری ٹرائل کرنے کے بعد اس حلقے کا الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دینے کے ان کے پاس اختیارات ہیں. وہ تمام اختیارات ہیں, آیا 22-23 پولیس اسٹیشن پر دوبارہ انتخاب کرواتے ہیں یا پورے حلقے کا نیا انتخاب کرواتے ہیں, یہ تو الیکشن کمیشن کی اپنی ثوابدید ہے, اور کل جو رپورٹ آ رہی ہے اس کی روشنی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. شکریہ, بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں آپ کو بتایا نا, میکسیمم پاورز ہیں. چیف سیکرٹری کو گھر بھیج سکتا ہے, آئی جی کو گھر بھیج سکتا ہے, اس کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا ہے, دونوں کو 6 مہینے کی سزا دیتا ہے. یہ جو 23 پولنگ اسٹیشن کے پولنگ آفیسر تھے جو کہتے ہیں ہمیں ایک اسپیشل برانچ والے نے فون کیا تھا, ان کو باقاعدہ بریفنگ دی جاتی ہے کہ آپ کی پاورز کیا ہیں. ان کو باقاعدہ بریفنگ دی جاتی ہے کہ جب تک یہ آپ کا تھیلا آپ کے پاس ہے اس وقت تک آپ جو ہو گورنمنٹ کی اس گارڈ کی کسٹڈی میں ہو, تھیلا پہنچا دو, پھر جو مرضی کرتے, پھر تمہارے اختیار ختم. اچھا جی, یہ تو بات ہوگی. ایک اور بیان جو ہے نا آصف زرداری صاحب نے دیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ضمنی انتخابات میں تو دیکھ لیا کہ حکومت کو کیا ملا, سینٹ انتخابات میں انہوں نے کہا جی جو یوسف رضا گیلانی ہے جیتیں گے, اور اس کے بعد عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہیں گے, اور حکومت کو سرپرائز ملے گا. تو یہ ساری جو کھچڑی پک رہی ہے, جو اختلافات کی خبریں پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں, جہانگیر ترین صاحب بھی جو ہے ایکٹیو دوبارہ ہوئے ہیں, ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جناب اپنا جہاز چلائیں, ایکٹیو تو ہوئے ہیں, ایکٹیو تو سارے جہاز سٹارٹ کریں اور شروع ہو جائے. نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کو اپسیٹ ہوگا, اور اگر اپسیٹ ہو بھی جائے تو وزیر اعظم کو اتارنے کے لیے ایک پورا پروسیس ہے, وہ ہے تحریک عدم اعتماد کا. اس کے بغیر یوسف رضا گیلانی بشر 3 اور سینیٹر جیت جائیں تو ہو نہیں جاتا. ایک جگہ پہ ہوتا ہے کہ اگر فائنینشیل بل جو ہے بجٹ حکومت اپنا نہ پاس کروا سکے تو دیٹ از کنسیڈرڈ ایز اے نو کانفیڈنس موو,
کہ اب اس کا مطلب ہے کہ اس قابل نہیں رہی حکومت کی حکومت صرف ایک جگہ پہ. لیکن اگر وہ الیکشن جیتتا ہے نہیں جیتتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن بیسیکلی جو سینٹ کا ہے سیکرٹ بیلٹ ہے. سیکرٹ بیلٹ میں یہ پروویژن موجود ہے کہ ایک آدمی اپنی پارٹی کو ووٹ دے یا نہ دے. دیکھیں ڈیفیکشن کلوز اس وقت لگتی ہے جب آپ نمبر 1 آپ ووٹ دیتے ہیں پرائم منسٹر یا وزیر اعلیٰ کے خلاف, تب آپ پہ یا تیسرا بجٹ کے اوپر. اس کے علاوہ اگر آپ کسی عام بل میں بھی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو آپ پارٹی کے مجرم نہیں بنتے قانون کے مطابق, ڈیفیکشن کلاس آپ پہ نہیں لگتی. تو یہ اسد زرداری صاحب بڑی دور کی کوڑی کھیل رہے ہیں, اللہ کھیلے کرنے دیں. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اور حکومت کو پریشان کرنے کے لیے بھی بیان ہو کہ چلو آرے لگے رہے. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاست ہے آج کی ہماری جس طرح کی, اس سیاست کے اندر جو ہے یہ اس طرح کی دم چھلیاں بہت چلتی رہتی ہیں اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ. آج مجھے اسی طرح کی ہماری افواہ سازی کی سیکٹری بڑی کمال ہے, وہ کم کسی کو. آج مجھے قدیر خان صاحب کے کالم پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں عجیب و غریب ایک معاملہ ہے کہ ایک آدمی کو ہیرو بنایا جا رہا ہے, جیسے ایٹم بم اس نے بنایا تھا چوری کر کے پردے لے کے اور یہ وہ. کہتا میں اس کو اس وقت ملا تھا, یہ سیٹھ حافظ صاحب کے والے سے بات کی. انہوں نے کہا میں اس کو اس وقت ملا تھا جب میں نے اسپتال کا چندہ اکٹھا کرنا تھا, تو میں نے ان کو بلایا کہ وہ چاہتا تھا, میں 25 لاکھ کا وعدہ کیا تھا, وہ وعدہ بھی نہیں کیا, فوت ہو گئے. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں, نہ کوئی اس طرح کے پردے لا سکتا ہے, نہ کوئی اس طرح کے پردے چوری کا اسمگل کر کے. پتہ نہیں لوگوں کو کیسے لوگوں نے ہیرو بنایا ہوا ہے اور سب کچھ. اور وہ بات ان کی بڑی صحیح ہے کہ ہمیشہ میں بات پر تبصرے میں آ گیا کہ اس طرح کہ بیسیکلی ایک شخص کو ڈیمونائز کرنے کے لیے, اس کی ایفرٹ کو ختم کرنے کے لیے, آپ خود سوچیں 12 ملک تھے جو اس وقت اس نیوکلیئر اس کو پلان کو فالو کر رہے تھے. عراق تھا, ایران تھا, لیبیا تھا, نائجیریا جیسا آئل ریچ کنٹری تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آدمی کو یار توفیق دی ہے کہ خدا کا خوف کرو یار. تو میں برسر تصویر آ گیا. اسی طرح کے بیانات سب کے ہیں, جیسے چلتا رہتا ہے. دل بشوری کے لیے بیان ہے, بس ٹھیک ہے, خوش ہو جائیں. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ایک اہم ایشو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, اس پہ کریں گے بات.